السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اسے مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر، اس زندگی میں، لیکن اس میں کچھ بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جسم اور باڈی سے ہوتا ہے، اور کچھ کا تعلق اس کی روح اور دل اور دماغ سے ہوتا ہے، ذہن سے ہوتا ہے۔ جہاں تک جسم اور باڈی کی بیماریوں کا تعلق ہے تو آسانی سے ان کا علاج ڈاکٹرز اور طبیب کے پاس کرا لیا جاتا ہے، لیکن اس کی روح اور جسم اور ذہن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج عام طور سے طبیب کے پاس یا ڈاکٹرز کے پاس نہیں پایا جاتا۔ آج ہم بات کریں گے اسی ذہنی، دلی، روحانی بیماری کا جو عام طور سے بہت سے انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے حسد۔ حسد دراصل انگلش میں اس کو جیلسی بولتے ہیں، یعنی کسی انسان سے دشمنی کرنا، جلنا، کوڑنا حسد کہلاتا ہے۔ حسد ہوتا کیوں ہے؟ حسد دراصل کسی انسان کی نعمت کے طور پر ہوتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی چیز ہے، یا کسی کے پاس دولت ہے، گھر ہے اچھا، تو انسان کو حسد کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ اور حسد ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس کچھ نعمت ایک انسان نے دیکھی اور اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس سے چھیننی چاہیے اور یہ مجھے مل جائے۔ خالی یہ جذبہ نہیں ہوتا حاسد کے اندر، جو حسد کرتا ہے، جو جیلسی رکھتا ہے کہ جو نعمت اس نے اس سامنے والے کے پاس دیکھی وہ یہ طلب نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی آ جائے، بلکہ اس کے اندر حسد کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چاہتا ہے وہ کہ اس سے چھن کر وہ مجھے مل جائے، اس سے ختم ہو جائے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد دراصل بہت ساری اور ان گنت بیماریوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ حسد دشمنی پیدا کرتا ہے، دل کے اندر دشمنی پر ابھارتا ہے۔ حسد ایک غصے کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ حسد ڈپریشن کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ حسد ذہنی تناؤ کا شکار کر دیتا ہے۔ حسد احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ذہنی طور پر لاغر بنا دیتا ہے، اور حسد انسان کو منفی اور نیگیٹو سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک حسد کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنی بیماریوں میں، کتنی روحانی اور کتنی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت نے سورہ فلق کے اندر فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں حاسدین، حسد کرنے والوں کے حسد سے، یعنی انسان کو حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، چونکہ حاسد انسان جو ہوگا، جو جیلسی رکھتا ہوگا، وہ انسان کو نقصان پہنچانے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ وہ انسان سے دشمنی اور وہ دلی جلن کی وجہ سے انسان کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے کا عمل کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ دراصل حاسد انسان اس دنیا میں بھی ہمیشہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی خود خوش نہیں رہ پاتا، اور آخرت میں تو اس کا بہت برا بدلہ ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے، جلن سے، کڑن سے، گھٹن سے دور رہیں اور اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہونے دیں، چونکہ جس کے اندر حسد اور جیلسی پیدا ہوگی وہ انسان جسمانی اور روحانی دونوں طور پر لاغر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ صحیح سوچ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ پاتی۔ حسد جو ہے انسان اپنے بھائی سے بھی کر سکتا ہے، حسد انسان اپنی بہن سے بھی کر سکتا ہے، حسد پڑوسی سے بھی کر سکتا ہے، حسد دوستوں سے بھی کر سکتا ہے، حسد انسان کو کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کی نعمت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ حسد انسان کسی کے اچھے کاروبار سے کر سکتا ہے، حسد انسان کسی کی مال و دولت سے کر سکتا ہے، حسد انسان کسی کا اچھا گھر دیکھ کر کے بھی کر سکتا ہے، حسد انسان کسی کی خوبصورتی سے بھی کر سکتا ہے، حسد انسان کسی کی صحت اور تندرستی سے بھی کر سکتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی بھی اچھی نعمت کو دیکھ کر کے انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچا، اس بری بیماری سے بچا، چونکہ حسد انسان کو دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا میں بربادی ہے کہ انسان ہمیشہ خود ہی نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، جلن اور گھٹن کا شکار رہتا ہے،
انتقام کا جذبہ اس کے اندر رہتا ہے، وہ خود سکون سے نہیں رہ پاتا اس دنیا کے اندر۔ تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی تکلیف میں رکھتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ کے یہاں اس کا بدلہ برا ہے ہی، اور اس آخرت کے بدلے کا تو کہنا ہی کیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ حسد کتنا برا عمل ہے، کتنی بری بیماری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہیں اس بیماری سے، اس روحانی بیماری سے جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔